खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, आज के व्लॉग में 4 बातें करेंगे। नून लीग को शहादत मिलेगी या वो मुर्दार होंगे, ये आज के व्लॉग में आपको बताता हूँ कि क्यों वो शहादत चाह रहे हैं लेकिन उनका असल नसीब जो है वो मुर्दार होना ही है। दूसरा ये है कि पीडीएम जो है वो जल्द ख़त्म हो रही है। कैसे ख़त्म हो रही है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये है कि इमरान खान साहब को फजलुर रहमान ने और जरदारी साहब ने कुछ खुफिया पैगाम भिजवाए हैं। क्या पैगाम उसमें गया है ये भी आपके साथ डिस्कस होगा। और आज शाम 6 बजे खान एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने आज खिताब करना है अपने लोगों के साथ। क्या अहम ऐलान होगा ये भी आज के व्लॉग में शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग की। ख़वातीन व हज़रात, कल आपने देखा कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने एक जलसी से खिताब किया गुजरांवाला में। बहुत छोटा सा वो जलसा था और कंपैरिजन वो कर रही थी इमरान खान से। आपने देखा कि फवाद चौधरी की और उनके भाई की एक फेक ऑडियो लीक को लेके अदलिया पर हमले जो हैं वो नून लीग के जारी हैं। और कल तमाम मुस्लिम लीग नून, चाहे वो सोशल मीडिया पे थी चाहे वो जलसे में थी, सब ट्रक ड्राइवर लग रहे थे, सब ने हाथों में ट्रक उठाए हुए थे, गोया कि ये कोई ट्रकों के अड्डे का कोई मंजर जो है वो पेश कर रहा था मरीम नवाज का जलसा। ख़वातीन हज़रात, नून लीग का और मरीम नवाज का जो अदलिया पे हमलों वाला मामला है, हमने आपको उस हवाले से मुसलसल बताया कि अब इन्होंने टोटल फोकस जो है वो अदलिया पे हमलों पे करना है और साथ साथ स्टैब्लिशमेंट पे करना है। कल के मरीम नवाज के जलसे में उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने ये कहा कि जी ये ट्रक लहरा लहरा के दिखाया कि जी ये है पाकिस्तान ट्रक के इंसाफ, यानी तहरीक इंसाफ को ट्रक के इंसाफ। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त नून लीग की और मरीम नवाज की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मरियम को हम अपनी ही पार्टी में खिलाड़ी जो है वो तस्वुर करते हैं, यानी कि उनको हम अपनी ही टीम का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि जितना फ़ायदा मरियम नवाज की तकरीरों से पीटीआई को होता है उतना खुद पीटीआई के लोग जो है वो नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन हज़रात, कल मरियम नवाज ने एक बात की कि बाजवा बाकियात का उन्होंने जिक्र किया। ख़वातीन हज़रात, बाकियात, अगर बाजवा की बाकियात का जिक्र करेंगे तो बाजवा साहब ही ने तो आपको NRO 2 दिया। तो अभी भी इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में मौजूद हैं जो इनके सपोर्टर्स हैं। अगर उनके सपोर्टर्स इस सिस्टम से ख़त्म हो जाएं तो मरियम नवाज एक मरतबा फिर जो है वो वापस जो है वो जेल में होंगी। नून लीग कहती है कि जी जिन लोगों ने हमें सज़ा दी, हम आपको निहाल हाशमी के जुमले याद होंगे कि हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। और नून लीग के सहाफ़ती टोले, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं या नेशनल टेलीविज़न पे हैं, इस वक्त पीडीएम के टोले ने पूरे मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, पैसे के ज़रिए और धौंस के ज़रिए। ख़वातीन हज़रात, जो नून लीग का जो नैरेटिव है इस वक्त वो दो तरफ जो है वो फैला हुआ है। एक ये है कि अदलिया पे और दूसरा ये है कि आप स्टैब्लिशमेंट पे भी। कल इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ बात की कि जी मैं तो मुलाकात के लिए तैयार हूँ। तो अब इमरान खान साहब की यानी कि वो उस एंगल पे भी नून लीग ने जो है वो वर्किंग शुरू कर दी कि देखें ये तो स्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामलात बेहतर करने जा रहे हैं। इमरान खान ने तो हमेशा कहा है कि स्टैब्लिशमेंट भी हमारे मुल्क की है, ये फ़ौज भी हमारे मुल्क की है, तो हम फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग ये चाह रही है क्योंकि और नून लीग को बिल्कुल बंद गली में ले जाके खड़ा कर दिया आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने। वो कैसे किया वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी और जो सबसे ज़्यादा आइसोलेट होगी वो होगी मरियम नवाज, क्योंकि पहले तो अंदरूनी खाना जो चचा के साथ लड़ाई चल रही है वही नहीं ख़त्म हो पा रही कि अपने चचा की हुकूमत के मुतल्लिक खड़ी होकर कह रही हैं कि जी ये मेरी हुकूमत नहीं है। तो अब नून लीग को शहीद होने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा, यानी कि वो कुछ ऐसा करना चाह रही हैं कि अदलिया के खिलाफ कुछ ऐसा बोले जैसे सखर में उन्होंने बोला। अभी उनकी तलबी हुई है सखर में, उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि वो खुद पेश हो। तो वो चाह रहे हैं कि वो जैसे वो कहते हैं ना 12वां खिलाड़ी भी क्या जब खिलाड़ी है, इंतजार करता है एक ऐसी साथ का, एक ऐसे लम्हे का कि जिसमें हादसा हो जाए। तो मरियम नवाज भी उस हादसे का इंतजार कर रही हैं कि उनको शहीद किया जाए ताकि नून लीग में एक नई जान जो है वो फूंकी जाए, जो कि नजर नहीं आ रहा। और लग ही रहा है कि नून लीग ना एस्टेब्लिशमेंट कोई उनको कुछ बात कहेगी कि वो शहीद हों और ना अदलिया की तरफ से कोई इस किस्म की मामलात है। बेशक ये जितना मर्जी कीचड़ उछालते रहें, लेकिन मरियम नवाज का अदलिया पे या एस्टेब्लिशमेंट पे कीचड़ उछालने का मतलब ये है कि वो सियासी शहीद बनना चाहती हैं
جو کہ ان کے نصیب میں شہادت نہیں ہے، وہ نون لیگ کو مردار کر کے ہی دم لیں گی۔ اگلی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت جلد ختم ہونے والی ہے۔ آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف۔ آصف علی زرداری کی منافقت اور آصف علی زرداری کی چالوں سے کون نہیں واقف؟ مولانا فضل الرحمان کی منافقت سے کون نہیں واقف؟ یہ وہ لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر پہ کیا کچھ نہیں کہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کیا کچھ نہیں کہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید پہ کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ انہوں نے اس وقت تو یہ فتوے بھی جاری کیے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد فضل الرحمان جو ہے یہ صرف اور صرف پاور لسٹ ہے فضل الرحمان پہ، جس طرح مذہب کو اور دین کو یہ بیچتا ہے یہ شخص۔ آپ نے دیکھیں کہ وکی لیکس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت این ڈبلیو پیٹرسن جب پاکستان کی امریکہ کی پاکستان میں سفیر تھیں، تو کابل میں فضل الرحمان ان کے گھٹنوں میں بیٹھا اور کہا کہ مجھے آپ کسی طرح سے آپ بنا دیں، امریکہ جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ یہ دین فروش جو ملا جو ہے، یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ظاہر ہے اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اب پی ڈی ایم کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، عمران خان کی مقبولیت، عمران خان ہر طرف سے سرخرو ہو رہے ہیں، تو اب ان کو جو ہے وہ تلوار لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے اندر ہی سیاست جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، فضل الرحمان، زرداری اور شہباز۔ اب شہباز شریف کا اور نون لیگ کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح صوبائی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو اعلانات ہوئے ہیں الیکشن کے، ان کو ڈیلے کیا جائے۔ اب ڈیلے اگر کرتے ہیں تو آصف علی زرداری تو بہت زبردار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تشریح بھی کر دی ہے۔ تو زرداری صاحب اور ملا فضل الرحمان جو ہے اب وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپس کی سیاست جاری و ساری ہے۔ اب کس اینڈ پہ اگلے معاملات ہو رہے ہیں، خفیہ پیغام خان کو کون بھجوا رہا ہے، ذرا نوٹ کریں۔ آصف علی زرداری کا ایک بڑا میکنزم ہے، ایک پراپر طریقے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ خود نہیں دیتے، بلکہ اپنے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ میسیجز جو ہیں وہ ڈیلیور کراتے ہیں، جس سے ان کی پالیسی جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جناب چونکہ وہ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور جس وقت اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے تو ان کو پارٹی افیلیشن جو ہے وہ ختم کرنا ہوتی ہے، تو بیکاز ہی از کسٹوڈین آف دا ہاؤس اور وہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساری ایک پیج پر آ جائیں کہ ایک دن الیکشن ہو جائے۔ یہ وہ خواتین و حضرات بات ہے کہ اب پاکستان میں اب چونکہ الیکشنز کا تو سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا ہے، لیکن اب نیشنل اسمبلی کے اگر الیکشن بعد میں ہوتے ہیں، اس وقت عمران خان کی سیاست نے پی ڈی ایم کو ایک بند گلی میں لا کے کیا مزیدار طریقے سے کھڑا کیا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے بعد، تو ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ ذلت ہوگی کہ نیشنل اسمبلی میں، چونکہ پھر یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں عمران خان کی گورنمنٹ بننی ہے، تو جس وقت نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو اگر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ عمران خان کی ہوں گی تو ظاہر ہے کچھ سرٹن پاورز بھی عمران خان کے پاس ہوگی۔ تو آصف علی زرداری بہت تیز ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمیں زیادہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کر لیں، اور اس سے ایک پوائنٹ جو ہے اس کو بھی لے کے وہ ساتھ چلیں گے کہ تاکہ خرچہ بچ جائے۔ یہ آصف علی زرداری کا نیریٹو ہوگا، اور اسی حوالے سے پھر پرویز اشرف نے جو ہے وہ یہ بیان دیا کہ جی جماعتوں کو جو ہے وہ میچور ہونا چاہیے، اب سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عمران خان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایم پی اے کے ذریعے جو ہے وہ میسج پہنچایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ صلح کر دیں، لیکن عمران خان ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ بیس اسی پہ کرتی ہے۔ عمران خان کا جو اگلا قلعہ ہے پورے پاکستان میں وہ سندھ ہے، جس کے متعلق وہ بتا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ملا فضل اللہ کے حوالے سے۔ کل آپ نے اے آر وائی پہ بھی خبر چلتی ہوئی دیکھے گی کہ اب حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ فضل الرحمان نے کہا۔ بیٹے کو منسٹری آف کمیونیکیشن دلوائی، سب سے بڑے ٹھیکوں والی منسٹری دلوائی، اور اب جب وقت آ گیا ہے ان کے منافقانہ چہرے، تو عمران خان نے یہ پورا سسٹم ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو فضل الرحمان آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب حکومت میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور مبینہ طور پہ صابر شاکر صاحب نے بھی اس کو بات کی اس حوالے سے کہ گورنر کے پی کے ذریعے جو ہے وہ صدر عارف علوی کو پیغام بھجوایا گیا ہے
کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ معاملات جو ہے وہ ہم درست کر لیتے ہیں اور آگے الیکشن میں اکٹھے چلتے ہیں. تو یہ خفیہ میسیجز جو ہیں وہ پاکستان اس وقت تقریباً گھٹنوں پہ آ چکی ہوئی ہے پی ڈی ایم. اور ہم نے اپنے ویلاگ میں کل بھی بات کی تھی کہ جو نیشنل اسمبلی ہے, یعنی کہ ابھی جو سو کالڈ نیشنل اسمبلی ہے جس کو کہ پی ڈی ایم ہیڈ کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کے وزیر اعظم شہباز شریف, مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے مارچ کے مہینے میں جو ہے یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی اور کچھ اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی کہ ایک ہی دن جو ہے وہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے. عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. آج 6 بجے وہ لوگوں سے خطاب کریں گے. پورے پاکستان کی انہوں نے سیاسی قیادت کو یہ کہا ہے کہ اسکرینیں لگیں گی اور باقاعدہ طور پہ آج سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا. الیکشن کیمپین جو ہے عمران خان آج شروع کر رہے ہیں. پی ڈی ایم اور مریم نواز کہیں بہت پیچھے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کا عمران خان صاحب کا خطاب بہت دھواں دار ہوگا. انہوں نے لوگوں کو دوبارہ تحریک دینی ہے اور مزید باتیں جنرل باجوہ کے حوالے سے ہمارے پاس خبر ہے کہ آج کے 6 بجے کے خطاب میں آپ کو مزید باتیں ملیں گی. اب آہستہ آہستہ کر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان حجابات سے پردے اٹھاتے جا رہے ہیں, وہ حجابات ختم کر رہے ہیں جو کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن وہ باتیں جو ہیں وہ ہم اپنے ویلاگ میں کر نہیں سکتے کہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز لیک ہوئی اور پھر کچھ لوگوں نے جواباً جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام لیا, لیکن ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. پاکستان میں رمضان آنے کو ہے اور مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. ویکلی انفلیشن جو ہے وہ 41.07 6% تھی عمران خان کے دور میں, ابھی کتنی ہے 41.07. ڈار جو ہے ڈالر, اسحاق ڈالر جو ہے وہ ریزائن کرنے کو تیار نہیں ہے. غریبوں پر مہنگائی کا مزید بم جو ہے وہ پھوڑا جا رہا ہے. رمضان میں چیزیں آلریڈی بلیک ہو رہی ہیں. آٹے کا تھیلا لینے جائیں ایک جگہ ایک ریٹ ہے, اسی دکاندار کے پاس شام کو جائیں ریٹ اور ہے. اچھا, اب اگر موازنہ کر لیں پاکستان تحریک انصاف کا اور پی ڈی ایم کی حکومت کا, تو پچھلے سال جو کاٹن آئی ہے ہماری تو ایگریکلچر بھی تباہ کر دی انہوں نے. کاٹن کی جو بیلز تھیں 3 مارچ کو جو اس کی پروکیورمنٹ ہوئی, جو خریدی گئی, وہ 4.421 ملین تھیں بیلز, اور یہ اس دفعہ کی 3 مارچ کی. اور پچھلے سال جو تھی وہ 7.33 ملین بیلز کا جو ہے وہ خریدی گئی, یعنی زیادہ کاٹن خریدی گئی تھی عمران خان کے دور میں. اور کتنی نیچے آئی ہے, تقریباً 40%, 39.70%. یعنی کہ ہر سیکٹر میں کل اسحاق ڈالر کہہ رہا تھا کہ جی ہم سراہتے ہیں عمران خان صاحب نے جو انڈسٹریز کے لیے کام کیا, آپ سب کچھ سرائیں گے, تھوڑا سا صبر اور کر لیں. اس ملک کو آپ ڈیفالٹ تک تو لے گئے, لیکن ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کریں گے. عمران خان ایک مرتبہ پھر آئیں گے. اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ شبر زیدی کو جیل میں ڈالا جائے, تو اسحاق ڈالر صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ نے پاکستانیوں کو جتنی تکلیف دی ہے انشاءاللہ پاکستانی جو ہے وہ آپ کو پابند سلاسل اور جیلوں میں ضرور دیکھیں گے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.